سے رخصت ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کریم ان کے متعلق بالکل صاف اعلان کرتا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو ناکام رہنے والے ہیں۔ اس وقت جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں شر کے اعتبار سے یہ زمانہ زیادہ خطرناک ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کر دیا تھا کہ آئندہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن ہوگا اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ برائیوں والا ہوگا۔ جس طرح ہم بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کے زمانے کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نشانیاں قیامت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی نشانیاں ہوں، چھوٹی نشانیاں تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک پوری ہو چکی، اب انتظار بڑی نشانیوں کا ہے۔ اب ہم یقیناً اس زمانے میں آ گئے ہیں جس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان اور دین کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یقین جانیے کہ جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہیں اور جن حالات سے مسلمان پورے عالم میں سختیوں، پریشانیوں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد اگر اب بھی ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہ کیا اور اب بھی ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہ تھاما تو یاد رکھیں ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، جسے تمام مواقع اور اپارچونٹیز ایمان کی مل گئی، دین پر قائم رہنے کی اپارچونٹی مل گئی، حالات ایسے سخت سے سخت بنا دیے گئے کہ انسان اور ایک مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے باوجود اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم جو ہے انسانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا ہوگا، مختلف انداز میں تنگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ابھی بھی مہلت مل رہی ہے، ابھی بھی موقع مل رہا ہے کہ بڑے عذاب کے آ جانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، چونکہ اللہ کا عذاب جہاں ایک مرتبہ آ گیا اب کسی کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ فرعون نے کب توبہ کی؟ کہ جب عذاب آ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کو پار کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر میں بیچ میں راستہ بنا دیتا ہے، دونوں طرف پانی الگ ہو جاتا ہے اور بیچ سے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون یہ دیکھتا ہے کہ بھئی راستہ بن چکا ہے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس راستے سے چل کر سمندر کو پار کر رہے ہیں، ہم بھی پار کریں گے، ہم بھی موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے۔ فرعون کا لشکر جیسے ہی سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر کو ملا دیتے ہیں۔ اب وہ ڈوب رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا، بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اب ایمان لے آتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اس خدا پر میں ایمان لے آیا جس خدا کو بنی اسرائیل نے خدا مانا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آلآن، اب ایمان لا رہے ہو جبکہ وقت نکل گیا، جب تم بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تم نے جو ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تم نے نافرمانیاں کی اور زمین میں فساد پھیلایا، اب اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر،
اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے. حالت غرغرہ کیا ہے؟ کہ جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہے اور ابھی بالکل حلق میں آ کر اٹک چکی ہے. اب وہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے. اب اسے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو گئے اور دنیا والے بھی نظر آ رہے ہیں. اب وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹ ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اسے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ایک دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اب جب اس حالت میں پہنچ جائے انسان تو اب بعض وہ چیزیں جو غیب کی ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے جب بھی توبہ کر لے اللہ قبول کرے گا. اب آپ بتائیں کیا ہمارے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری موت 20 سال بعد ہوگی، 50 سال بعد ہوگی، یا جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی، جب 80 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے. لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، یعنی ایمان اور اسلام پر قائم رہے اور قائم رہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن وہ ٹائم پیریڈ بیان کر دیا، وہ ٹائم فریم بیان کر دیا کہ اس ٹائم کے اندر آپ کو توبہ کرنا ہے. حالت غرغرہ میں پہنچ گئے، اب روح نکل رہی ہے، حلق میں روح اٹک چکی ہے، اب عالم برزخ کی چیزیں نظر آ گئی، اب نہیں توبہ قبول ہوگی، اس سے پہلے قبول ہوگی. یا پھر یہ کہ اللہ کا بڑا عذاب آ گیا، اب عذاب میں مبتلا ہو گئے، اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے توبہ قبول ہوگی. لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اور اللہ کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں قائم ہے، فلسطین کے حالات ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو کس طرح ان کا جو ہے قتل عام کیا جا رہا ہے. آج مسلمان کا خون جو ہے پانی کی قیمت سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. یہ صورتحال قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ یہ آزمائش کیوں ہے؟ اسی لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر جائیں. ہمارے اندر کمی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے تم ہی سربلند رہو گے. لیکن آج ہم سربلند نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مومن نہیں ہیں. کہاں کمی ہے؟ کہاں ہم پیچھے جو ہے ہٹ رہے ہیں؟ کہاں ہم نقصان میں ہیں؟ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ ہم کیا خطا کر رہے ہیں؟ آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی یہ بہت اہم آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو انسان بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے دل میں ایمان ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے دو فوائد ہیں. پہلا فائدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اسی زندگی میں اسی دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، سکون والی زندگی اور برکت والی زندگی عطا کرے گا. کن لوگوں کو؟ ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو جو ایمان والی ہو، ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو. اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب قیامت کے دن ہم انہیں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے. اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کی شکل میں ہوگا. وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جس کے بارے میں جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، اور جو انسان کے تصور، وہم و گمان اور امیجینیشن کے باہر. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لگژریس لائف، ایک پرتعیش زندگی کیسی ہو سکتی ہے. ایک انسان جو سب سے زیادہ مالدار ہو، سب سے زیادہ نعمتیں دنیا کی اس کے پاس ہو، آپ اندازہ لگائیں جنت اس سے کئی گنا زیادہ آگے، ہمارے تصور کے باہر کی چیز ہے.
ایسی جگہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ قیامت آخرت میں جنت میں ہماری یہ بندیاں جو چاہیں گی ہم انہیں عطا کریں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بعض ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہے۔ بھائی انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو خواہش تو اسی چیز کی کر سکتا ہے نا جو اس کے تصور میں داخل ہو، جس کا وہ تصور کر سکتا ہو، جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہو، جو اس کی امیجینیشن کے اندر ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تصور کریں گے، جو چاہیں گے ہم وہ بھی عطا کریں گے، اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو ہم انہیں اپنے فضل سے دیں گے، جو ان کے وہم و گمان سے باہر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز ہوگی جو انسانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے، ایسی منزل ہے، ایسا گھر ہے یہ جنت کہ جس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی، بغیر قربانیوں کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ اب انسان کو بعض ناپسندیدہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے نفس پر بار ہیں، بوجھ ہیں، لیکن چونکہ دین کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کا جی نہ چاہ رہا ہو، اتنی رغبت نہ ہو، پریشانی ہو رہی ہو۔ اب آپ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، آپ برف باری ہوتی ہے، اب برف باری ہو رہی ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، اور ایسے موقع پہ فجر میں آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو بھئی یہ ایسی چیز ہے جسے نفس پسند نہیں کرتا، یہ ایسی چیز ہے جو نفس پر بار ہو، بوجھ ہو، لیکن آپ پھر بھی فجر میں اٹھتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، چاہے جتنی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ صحیح، اسی سے وضو کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ ان قربانیوں کو دے کر پھر جا کر انسان کو وہ جنت حاصل ہوگی جس کو کسی آنکھوں نے اب تک دیکھا نہیں۔ اس طرح اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنے مومنین کے لیے، اپنی مومنات کے لیے، مومن بندوں اور بندیوں کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے اور ہر بندی کو جو ایمان والی ہو اور نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ اسے یہ جنت دے گا۔ اللہ کے نزدیک بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت روزہ رکھے تو اسے کم ملے گا، نہیں۔ بندے ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت اللہ کے یہاں برابر ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ مردوں کا الگ سے ذکر کیا اور بندیوں کا، لڑکوں اور لڑکیوں کا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، بار بار الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ عورتیں یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، یا یہ کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام نہیں مل پائے گا۔ کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو جنت میں کتنے بڑے جو ہے، کتنے عظیم الشان جو دنیا میں مرد سمجھے جاتے تھے، ان سے آگے ہوں گی، ان کا مقام مرتبہ آگے ہوگا۔ آپ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے قریب میرے لیے جنت میں گھر بنا، اپنے قریب۔ اب آپ دیکھیں فرعون مرد تھا نا، لیکن ایمان سے معلوم تھا، وہ جہنمی ہوا، لیکن ان کی بیوی اللہ والی تھی، ایمان والی تھی، نیک اعمال کرنے والی تھی، ان کو کیا مقام ملا؟ اللہ کے قریب جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ، یہ مقام حاصل ہوا۔ تو بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے، بحیثیت سرونٹ آف اللہ ہونے کے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق حقوق اور ذمہ داری میں، فرق حقوق اور ذمہ داری میں۔ آج مغربی دنیا میں
ذمہ داریوں میں بھی اس فرق کو ختم کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ آگے بات کروں گا. تو بات جو یہ چل رہی تھی کہ دین کی طرف رجوع کرنا. اب ہم دین کی طرف رجوع کیسے کریں؟ اس کے لیے ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. کیا کرے؟ اپنی اصلاح کرے. اب اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں، کن غلط کاموں کو انجام دے رہی ہوں. کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ کیا میرا عمل صحیح ہے؟ کیا میری فکر صحیح ہے؟ میرے دل میں کون سی وہ روحانی بیماریاں ہیں؟ کیا میں حسد میں مبتلا ہوں؟ کیا میں بغض و عداوت میں مبتلا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی غیبت کرتی ہوں؟ کیا میں بہتان لگاتی ہوں؟ کیا میرے اندر مال کی لالچ اور ہوس ہے؟ کیا میرے اندر عزت و شہرت کی ہوس ہے؟ کیا میرے اندر رشتہ داروں سے اور دوسروں سے جلن کرنا اور حسد کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں. دیکھیں بھائی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جاتے ہی پہلے دوائی تو نہیں دیتا، پہلے پوچھتا ہے بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے. پہلے وہ آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ بھئی بیماری کہاں ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ بیماری ہے کہاں بیماری ہے. کہیں عمل میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں نماز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں اخلاق تو نہیں بگڑے ہوئے ہیں، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر بخل تو نہیں ہے. جائزہ لیجیے اپنا جائزہ، کن گناہوں میں مبتلا ہوں. یہ ہوا جائزہ. اب اس کے بعد ان برائیوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دور کرنا. یہ ہے اس کا علاج. نیکیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لہذا اصلاح یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، اپنے آپ کو پیور کرنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، اپنے عمل کو پاک و صاف کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور یاد رکھیں یہ کوئی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے من سے اور اپنی چاہت سے اس چیز میں تبدیلی کرنا نہ چاہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے. تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی پہل ہمارے طرف سے ہوگی. اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہے اور دعا کرواتے رہے، حضرت دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے، دعا بنوا دیجیے، لوگ کل سے درخواست کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں کا اہتمام. لیکن ہمارے یہاں دعا ہی کو صرف دین سمجھ لیا گیا. اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس کوئی بزرگ عالم آ جائے بس دعا کر دیجیے گا. یاد رکھیں اسلام پریکٹیکل دین ہے، عملی دین. یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے. دعائیں بھی اسی وقت مؤثر ہوں گی جب آپ خود عملی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے. اگر کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہتے رہے اللہ جو ہے دے دے گا، اللہ رزق دے دے گا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ قادر تو پھر بھی ہے لیکن اللہ کی سنت کے خلاف. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ کیا اس کا قادر نہیں تھا کہ بغیر قربانی دیے تمام جزیرۃ العرب والے لوگ مسلمان ہو جاتے؟ نہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑتا، نہ قربانیاں جھیلنی پڑتی. قادر تھے. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں ایک اللہ کی سنت رائج ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ انسان عملی طور پہ کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے. لہذا اپنی اصلاح کی خود کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اصلاح میں ہمارے عقائد بھی داخل ہیں، ہمارے اعمال بھی داخل ہیں، ہمارے اخلاق بھی داخل ہیں. ان تینوں چیزوں کی اصلاح، اعمال، عقائد، اعمال، اخلاق، ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا. اور یاد رکھیں یہاں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میں آپ سے بلا تکلف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے. یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے. عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باطل طاقتوں کی نظر میں جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان خواتین، مسلم عورتیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورتیں ہی دراصل مرد مجاہد کو بنانے والی ہوتی. یہ عورتوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، عورتوں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ مرد تیار ہوتے ہیں. مردوں کو مرد بنانے والی کون ہے؟ وہ عورتیں. ماؤں کے گود میں اور ان کی تربیت میں پل کر صلاح الدین ایوبی بنے. ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل،
امام بخاری، مسلم، اب بڑے بڑے علماء اسلاف ہمارے گزرے، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ماں کا، ان کی بہن کا رول اس میں داخل ہے، بہنوں کا رول، کسی میں بیویوں کا رول، کہیں ماؤں کا رول داخل ہے۔ ان کی تربیت کا نتیجہ نکلا کہ بخاری بنے، ائمہ مجتہدین بنے۔ کتنی قربانیاں ماؤں نے دی انہیں تیار کرنے کے لیے۔ تو باطل طاقتوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ عورتوں کو بگاڑ دو۔ جب مسلمانوں کی عورتیں بگڑ جائیں گی تو آئندہ کی نسل میں اللہ والے پیدا نہیں ہوں گے، آئندہ کی نسلوں میں حفاظ، علماء، دعات، مصلحین پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ امت بکھر جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا اس لیے اس بات کی سب سے زیادہ ضروری ہے، میری مائیں بہنیں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اس ماں سے اس کے بچوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کیا تربیت کی، کیسے تم نے اسے تیار کیا، اس کے دل میں مال کی محبت داخل کی، دنیا کی محبت داخل کی، یا اللہ کی محبت تم نے داخل کی؟ تم نے اپنے شوہر کو دینی راستے میں کام کرنے کے لیے ترغیب دی کہ نہیں دی؟ اس میں تم معاون بنی یا نہیں بنی؟ تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ تم نے کیا حصہ لیا اس دین کی ترقی کے لیے؟ تمہارا گھر کا نظام کیسا چلتا تھا؟ تم گھر کے نظام کو درست طریقے سے سنبھالتی تھی یا نہیں سنبھالتی تھی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک عورت سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، چونکہ عورت اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار ہے۔ یہ سوال ہوگا، اور یاد رکھیں ان سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کسی کا قدم ہل نہیں سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے سوال ہوگا، تم نے کیا کیا؟ اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ جو مال ملا کہاں سے حاصل کیا؟ وہ مال کہاں کا خرچ کیا؟ جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن کوئی چارہ نہیں۔ تو کیا ہم اور آپ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے صحیح معنی میں تیار ہیں؟ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے، کیا ہمارے اعمال اخلاق ایسے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اللہ کے سامنے؟ لہٰذا خواتین جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری جنریشن ہے، ایک نئی جنریشن، ایک نئی نسل، جو اللہ والی نسل ہو یا دنیا والی نسل ہو، یہ پورا معیار اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگرچہ دنیا والوں نے یہ پڑھا دیا کہ مسلمان خواتین تو بڑی بیکورڈ ہیں، انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے، غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اسلام سے بدزن کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ اسلام نے تو آپ کے ساتھ شہزادیوں والا معاملہ کیا ہے، آپ کے حوالے پوری نسل کو کیا ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ نے آپ کے سپرد کیا کہ پوری جنریشن کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ لہذا اس بات کا عزم کر لیں ابھی اور اسی مجلس میں کہ ہم اور آپ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنی اصلاح کریں گے۔ اب اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں جن کو ہمیں آج سے ہی اپنے ڈیلی شیڈیول میں داخل کر لینا ہے، روز مرہ کے جو نظام الاوقات ہمارا ہے اس میں داخل کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز، اپنا اور قرآن کریم کا ایک رابطہ قائم کریں، اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ہر قسم کی یہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، جو سب سے زیادہ کتاب چھوڑی گئی ہے وہ قرآن۔ سب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، صرف قرآن خوانی کرنے کی کتاب ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بلا لو، چند مولانا کو، علماء کو بلا لو، مولویان کرام کو بلا لو، وہ آئیں گے اور تلاوت کریں گے، چلے جائیں گے۔ نیا گھر لیا ہے، نئی دکان لی ہے تو آ جاؤ قرآن خوانی کر لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، برکت آ جائے گی، ہو گیا۔ بہت دیندار تو آیت الکرسی گھر میں لٹکا دو، قرآنی آیتیں گھر میں لٹکا دو، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے قرآن کا ہاتھ ادا کر دیا۔ یہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے اس کتاب کو محض برکت والی کتاب بنا کے رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں برکت ہے،
لیکن محض برکت دینے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی، یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئی نا۔ اب جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں کیا اللہ نے فرمایا تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لہذا سب سے پہلا کام میری ماؤں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آئے جامعہ بنیۃ العلوم آئے، علماء سے رابطہ کریں، معلمات سے رابطہ کریں اور قرآن پڑھیں، تجوید صحیح کریں، ناظرہ کریں، پڑھیں۔ اب جن کا ناظرہ درست ہو گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، اب اگلا لیول ان کے لیے یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی ترتیب بنائیں۔ اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم بالغات کے لیے نظام ہے یا نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہو، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کریم کے حلقے لگیں، قرآن کریم کو سکھایا جائے، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں اپنی زندگی میں، روزانہ۔ آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، اس کی بڑی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سے کاموں کو آسان فرمائے، نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلا کام اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا اور علماء سے اس کو سیکھنا کہ بھئی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، یہ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ دوسرا کام اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ دیکھیں ہمارے یہاں بالخصوص خواتین میں یہ سلسلہ بہت ہوتا ہے کہ جہاں 4-5 خواتین ایک ساتھ بیٹھ گئی، اب جو ہے دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسروں پر تبصرے ہو رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، ارے فلاں جھوٹ بولتی ہے، فلاں ایسا کرتی ہے، فلاں ویسا کرتی ہے۔ یہ بڑے خطرناک اعمال ہے، اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی معافی میں اپنی اصلاح کریں۔ تیسری اہم چیز، اپنے ٹائم کو مینٹین کریں، مینج کریں، ٹائم ڈسپلن اختیار کریں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سب جانتے ہیں کیسے انسٹاگرام میں ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، کیسے فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں شارٹس دیکھ رہے ہیں، لانگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا الگورتھم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موبائل میں کیسے روکا جائے، آپ ٹکے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جن ویڈیوز کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے، اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ریکمینڈ ہوگی وہاں پہ، بار بار آپ دیکھتے جائیں گے۔ آپ نے موبائل کھولا کہ بھائی 10 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے، پتہ چلا 2 گھنٹے گزر گئے 50 ویڈیو دیکھنے میں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کا ضیاع۔ ایک مسلمان ٹائم کو مینج کرتا ہے، ٹائم ڈسپلن، کسی بھی چیز کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو نفع پہنچے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے، اسلام کے اعلیٰ مقام میں سے یہ ہے، اعلیٰ معیار میں سے یہ ہے اور اعلیٰ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ وہ چیزیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچاتی، فضول چیزوں میں انسان مبتلا رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے میری ماں اور بہنوں، اپنا نیک لوگوں کا حلقہ بنائیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسی دوستی کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوا جو صرف دنیا داری میں مبتلا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، غیبت میں مبتلا ہے اور پھر برائیوں میں مبتلا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ برائی ہمارے اندر بھی داخل ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کر دیا، جو نماز پڑھنے والیاں ہیں، اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا، جن کے دلوں میں بیماریاں نہیں ہیں، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے۔ لہذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی سے اختیار کرنی ہے۔ قرآن کریم کی پابندی، دوسری چیز اپنے دل کی صفائی ہر بیماری سے، ہر برائی سے، تیسری چیز وقت کو مینٹین کرنا، وقت کے ضیاع سے بچنا، چوتھی چیز اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ ہم سب؟ جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اب ہمارا اصلاح کا سفر شروع ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔
لہذا شریعت اسلامیہ نے جو رول عورتوں کو دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. آپ کا کام ہے کہ ایک مضبوط امت تیار کرنا. اب ایک ماں ہے، وہ ایک مرد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، ماں کی گود ہے پہلا مدرسہ. اب آپ اس چھوٹے بچے کے ذہن میں جو باتیں ڈال رہے ہیں، جو اخلاق سکھا رہے ہیں، جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں، وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی ویسی بنتی چلی جائے. لہٰذا ماں کا بڑا گہرا رول ہے، بہت گہرا رول ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جنریشن کو تیار کرنا ہے. ایک بیوی ہے تو اس کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کا تعاون کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی، لیکن جب تک کوئی ناجائز چیز کا حکم نہ دے. کس طریقے سے آپ اپنے شوہر کی معاون بنیں کہ آپ ایک دیندار گھر کو بنا سکیں، ایک دیندار ماحول کو کریٹ کر سکیں، آپ ایک دیندار انوائرمنٹ اپنے گھر کا بنا سکیں، ایک پرسکون ماحول بنا سکے. چونکہ سکون اور اطمینان والی زندگی تو دین والی زندگی میں بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال و دولت آ جائے گی، ہم بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے. دھوکہ ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ ڈپریشن کی دوائی کھا کے سو رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے عہدے والے، منصب والے لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. چونکہ چین، سکون، اطمینان، راحت، دلی اطمینان، یاد رکھیں میری ماں و بہنوں، یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو محض دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی. لہذا اگر ہم نے دیندار گھرانہ تیار کر لیا تو اس کا ہمیں دنیاوی